یہ بھی بہت اہم بات آنے والی ہے. مسائل الجاہلیہ کی بات جو ہے بہت اہم ہے. دیکھیے مسائل الجاہلیہ میں ایک بات ہے الایمان بالجبت والطاغوت، کہ اہل جاہلیت جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے تھے. اہل جاہلیت جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے تھے. دیکھیے اس بات کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اس بات کو اللہ نے ذکر کیا ہے. جب جاہلیت والے لوگ یہود اور نصارہ اور مشرک لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے تھے تو اب ہم کو ایسا نہیں کرنا، اب ہم کو ایسا نہیں کرنا. اس بات کو اگر آپ دیکھیں گے سورہ نساء جو 4 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 50 پر 1 اور 50 پر 2 دیکھیے. سورہ نساء 4 نمبر کی سورہ آیت نمبر 50 پر 1 اور 50 پر 2 اس کو سمجھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. వందములు కొంత భాగం ఇవ్వబడిన వారిని నీవు చూడలేదా? వారు విగ్రహాల జిత్ పై మిథ్యా దైవాల తాగుత్లపై విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు. అవిశ్వాసుల గురించి అభిప్రాయపడుతూ విశ్వాసుల కంటే ఇదే చాలా వరకు సన్మార్గంగా ఉన్నారు అని అంటారు. 52 అల్లాహ్ శపించి కూడా వీరినే, అల్లాహ్ శాపానికి గురైన వారిని ఆదుకునేవాడెవరిని నీవు చూడవు. اللہ اکبر. دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کتنی بڑی بات ہے. کیا کہا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. جن لوگوں کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یہ اللہ کی کتاب ان کو ملی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی کتاب ان کو ملی ہے. کون؟ یہود اور نصارہ. تورات اور انجیل اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیں کتاب رہنے کے باوجود بھی کہاں پھنسے؟ جبت اور طاغوت میں. کیا کہا؟ کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت اور طاغوت میں ایمان رکھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ کافروں سے کہتے ہیں کہ تم مومنوں سے بھی بہتر ہو، اچھے طریقے پر ہو. دیکھیے کافروں سے کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانے والے سے بھی تم لوگ زیادہ ہدایت پر ہو. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا ہے، اور لعنت بھیجنے والے فرشتوں نے لعنت بھیجا ہے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو اس کے کوئی مدد کرنے والا تم نہیں پاؤ گے. یہاں آپ کو یہ بات، یہ آیت جو ہے نا آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. آپ لوگوں نے سن لیا کہ جبت اور طاغوت، یہ آیت کب اتری ہے اور کیوں اتری ہے یہ بہت اہم ہے. یہ جو اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ کتاب ان کو دیا گیا ہے، ان کے پاس تورات انجیل ہے، پھر بھی کہاں پھنسے؟ طاغوت میں پھنسے. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبت اور طاغوت میں ایمان لائے؟ کتنی بڑی بات تھی. اللہ اکبر. آپ سوچیں گے تو حیرانی ہوگی. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. اور ابن کثیر آپ تفصیل سے پڑھیے، ابن کثیر آپ تفصیل سے پڑھیے، اس کا خلاصہ انہوں نے ذکر کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا نزول اور سچویشن کیا تھا یہ اس آیت کے نزول کا؟ کہتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے نا، مدینہ گئے تو یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا. کس بات کا؟ کہ دیکھو ہم تم کو نہیں ستائیں گے، تم پر حملہ نہیں کریں گے. یہودیوں نے بھی کہا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور مدینے میں کوئی اگر حملہ کرے گا تو ہم مل کر کے مدینے کا دفاع کریں گے، مدینے کو بچائیں گے. یہ مسئلہ ہوا. یہ عہد کیے وہ لوگ یہودی کہ ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی مدینے کا دشمن کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر کے اس کے دفاع کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. کچھ دن کے بعد جسے گزرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے گئے اسلام قبول کرتے گئے. تو یہودیوں کو چڑ پیدا ہونے لگی، اور
دیکھنے لگے کہ اسلام بڑھتے جا رہا ہے، طاقت ہو رہی ہے، تو یہ لوگ کیا کیے؟ مکہ گئے، یہودی مکہ گئے۔ مکہ جانے کے بعد مکہ کے بڑے بڑے قریش سے ملاقات ہوئی، قریش کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو ان سے بات ہونے لگی۔ بات کیا ہوئی؟ بات ہونے لگی، کہنے لگے یہ یہودی جو مدینہ سے گئے تھے مکہ میں مشرکین کے پاس، کہنے لگے کہ دیکھو تم لوگ کس دین پر ہو، کس دین پر ہو؟ تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ ہم لوگ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، رشتے کو جوڑتے ہیں، حاجی لوگ جو آتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل اچھا کام ہے کہ نہیں؟ اچھا کام ہے، اچھا کام ہے یہ سب۔ تو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تمہارے یہاں رہ کر کے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے، ہمارے دین پر عیب نکالتا ہے، اور ہمارے باپ دادا سے اختلاف کرتا ہے، رشتے کو کاٹ دیتا ہے، رشتے کو کاٹ دیتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، مکہ کے کافروں نے کہا، دیکھیے مکہ کے کافروں نے کیا کہا یہودیوں سے، اب بتاؤ تم لوگوں نے ہم کو پوچھ لیا نا، اب تم کو ہم سوال کر رہے ہیں، تم لوگ اہل کتاب ہو نا، تم کو اللہ نے کتاب دیا ہے، اہل کتاب ہو، یہ بتاؤ انتم علی الحق و محمد علی الباطل، کیا تم حق پر ہو اور محمد باطل پر ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تم کو اللہ نے کتاب دیا ہے نا، تورات انجیل دیا، تو تم حق پر ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہے یا کیا ہے؟ حالانکہ یہودی نہیں جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی تھی، لیکن یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ یہودیوں نے بھی پوچھا ان سے، یہودیوں نے بھی پوچھا، تو یہودیوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ مکہ کے کافروں نے کہا اب تم بتلاؤ کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ کافروں نے یہ پوچھا تھا کہ اب یہ بتلاؤ کہ ہم حق پر ہیں، اہل کتاب ہو تم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا تم لوگ حق پر ہو، کافروں کو کہا کہ تم لوگ حق پر ہو۔ یہی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہا ہے۔ بات اصل میں کیا ہے کہ کافر جو کرتے تھے، یہودی جا کر وہ کام تو نہیں کیے، بات میں آ رہی ہے، کافروں والے کام، مشرکین مکہ کے کام نہیں کیے، لیکن کس بات میں؟ ہاں میں صرف ہاں ملائے۔ بات یہاں یہ ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ غور کیجئے، وہاں تک آپ پہنچے نہیں ہیں، صرف ہاں میں ہاں ملائے، ہاں میں ہاں ملائے۔ مکہ کے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل پر سمجھتے تھے، اور پوچھئے کہ ہم لوگ حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے؟ تو ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی کیا بولے کہ تم لوگ حق پر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا کہ یہ کافروں سے کہتے ہیں کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو، حالانکہ ان کے پاس کتاب ہے۔ یہ کہہ کر کہ کتنا بڑا جرم کیے، کتنا بڑا جرم کیے، یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے۔ اللہ اکبر، سوچیے، یاد رکھیے کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے، اگر باطل پر، شرک، بدعات اور خرافات پر ہم ہاں میں ہاں ملا دیں گے اور کہیں گے تم ہدایت پر ہو، اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کافر ہو جانے میں اور مشرک اور اسلام ٹوٹ جانے کا مسئلہ ہے، کافر مشرک ہو جانے اور اسلام سے باہر نکل جانے کا مسئلہ ہے۔ اور اتنے بڑا مسئلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ان لوگوں پر ہے، اور جب اللہ کی لعنت ہے تو ان کو کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ سوچئے کہ کتنا بڑا ان لوگوں نے کتنا پہاڑ توڑ دیا۔ آج کل کہتے ہیں نا کیا ذرا سی بات پر تم لوگ ایسے کہتے ہو کہ توحید ایسے کہتے ہیں نا، یہ ذرا سی بات نہیں، یہ ذرا سی بات نہیں۔ اب اس کو قرآن کے حوالے سے سوچیے کہ اللہ نے کہا کہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے، یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لائیں گے تو کیا خرابی ہو جائے گی، کیا خرابی ہو جائے گی۔ اللہ نے اتنی سی بات میں اتنا بڑا ان کے بارے میں کہہ دیا کہ صرف یہ کہہ دیے کہ تم حق پر ہو۔ اللہ نے کہا یہ طاغوت پر ایمان لائے، طاغوت پر ایمان لائے تو کتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
کئی جگہ پر اس بات کو ذکر کیا. ان آیتوں کو پڑھیے تب یہ بھاری کتنا مسئلہ ہے یہ سمجھ میں آئے گا. اور کبھی بھی باطل کو حق نہیں کہیں گے, اور نہیں کہنا چاہیے, بالکل نہیں کہنا چاہیے. باطل کو حق کبھی نہیں کہا جا سکتا. اگر حق کہہ دیں گے تو ڈر ہے کہ انہی میں سے ہم شمار ہو جائیں. اللہ ہم کو بچائے اس سے. دیکھیے سورہ نحل کھولیے, سورہ نحل جو 16 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30 پر 6 دیکھیے. سورہ نحل 16 نمبر کی سورہ آیت نمبر 30 پر 6. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మేము ప్రతి సముదాయంలోనూ ప్రవక్తలను ప్రకటింపజేశాం. అతని ద్వారా ప్రజలారా అల్లాహ్ మాత్రమే ఆరాధించండి, ఆయన తప్ప ఇతరత్ర మిథ్యా దైవాలకు దూరంగా ఉండండి అని బోధపరిచాం. ఆ తర్వాత అల్లాహ్ కొందరికి సన్మార్గం చూపాడు, అపమార్గం రూఢి అయిపోయింది. అపమార్గం రూఢి అయిపోయింది. ధిక్కరించిన వారిని పట్టిన గతేమిటో మీరు స్వయముగా భూమిలో తిరిగి చూడండి. इस आयत में गौर कीजिए, कितनी बड़ी बात है. तागूत पर वो ये लोग इतना कह करके अल्लाह ने कहा ना तागूत पर ईमान लाए. वो लोग सिर्फ ये कहा था कि तुम ही हक पर हो, तुम लोग हक पर हो, तो अल्लाह ने क्या कह दिया, ये लोग तागूत पर ईमान लाए. और देखिए तागूत पर ईमान लाना कितनी बड़ी बात है. ये तमाम नबियों का मिशन था, अल्लाह ने उसी वजह से भेजा ही था कि तागूत का इनकार किया जाए. गोया कि ये कह करके अल्लाह ताला के भी खिलाफ हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों की मिशन के खिलाफ हुए. और क्या कहा, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है हिदायत देता है, और जिसको चाहता है गुमराह कर देता है. जमीन पर चल फिर देखो कि उनको कैसा अजाब हुआ जुटलाने वालों पर. तो ये गुमराही का रास्ता है. ये तो हो गया. ये मैं इस आयत करीमा से सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि तागुत पर ईमान लाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन और तमाम नबियों के मिशन के खिलाफ, गोया कि आप उनके खिलाफ कर रहे हैं. तो अगर अल्लाह के खिलाफ करेंगे तो अल्लाह छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा. और देखिए आप देखिए सूरह निसा की आयत नंबर 60 खोलिए. सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 60 में देखिए. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, నీపై అవతరించిన దాన్ని, నీవు పూర్వం వారిపై అవతరించిన దాన్ని విశ్వసించాము అని అంటూనే తమ వ్యవహారాల తీర్పుల కోసం దైవేతరుల తాము కొంతను తీసుకుపోబోయే వారిని నువ్వు చూడలేదా? మరి నిజానికి శైతాను తాగూత్ను తిరస్కరించమని వారికి స్పష్టంగా ఆదేశించడం జరిగింది. శైతాన్ అయితే వారిని మార్గం తప్పించి చాలా దూరంలో పడవేయాలని కోరుకున్నాడు. बस में आ रही है. क्या कहा अल्लाह ताला ने, अलम तरा इलल लदीना यज़उमून अन्नहुम आमनू, क्या तुम ऐसे लोगों को नहीं देखे जो ये समझ रहे हैं कि हम ईमान लाए हैं. देखिए हम ईमान लाए हैं किस बात पर, बिमा उनज़िला इलैक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब आप पर उतरी है ये समझ रहे हैं कि हम उस पर ईमान लाए हुए हैं. लेकिन इनका मसला क्या है, ये समझ रहे हैं कि आप पर जो नाजिल हुई है ना उस पर हम ईमान रखते हैं. लेकिन इनका मसला क्या है, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और इससे पहले जो किताब नाजिल हुई इस पर भी ईमान लाए हैं. लेकिन युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत, लेकिन अपना फैसला तागूत के पास ले जाना चाहते हैं. लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा है, वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, अल्लाह ने तागूत का इनकार करने के लिए कहा है, तागूत का इनकार करने के लिए कहा है. लेकिन ये तागूत के पास फैसला ले जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह की नाजिल की हुई किताब पर ईमान भी रखते हैं. देखिए ईमान भी रखते हैं. अल्लाह ताला ने कहा युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, शैतान का इरादा है कि इनको दूर की गुमराही में फेंक दे, दूर की गुमराही में ये फंसा कर रख दे. अब सोचिए शैतान गुमराह करना चाहता है,
گویا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تورات انجیل پر بھی، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن طاغوت پر پھنسا ہوا ہے، ہدایت پر نہیں ہو، ہدایت پر نہیں ہے. اسی سورہ میں آیت نمبر 70 پر 6 دیکھیے. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. విశ్వసించిన వారు దైవ మార్గములో పోరాడతారు. అవిశ్వాస వైఖరిని అవలంబించిన వారు దైవేతరుల మార్గములో పోరాడతారు. కనుక ఓ విశ్వాసులారా, మీరు శైతాను స్నేహితులతో యుద్ధం చెయ్యండి. శైతాను జిత్తులు అత్యంత బలహీనమైనవి. बस में रहिए. तागूत का मसला कितना बड़ा है. एक काम किए थे और तागूत में वो लोग फंस गए, और तागूत कितना खराब है. अब सोचिए इस आयत में क्या कहा अल्लाह ताला ने कि अल्लज़ीना आमनू युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करते हैं. वल्लज़ीना कफरू युकातिलूना फी सबीलित तागूत, जिन लोगों ने कुफ्र किया वो तागूत के रास्ते में जंग करते हैं. तो सोचिए तागूत के रास्ते में जंग करते हैं. तागूत पर ईमान लाए तो तागूती से लड़ेंगे. गोया कि अल्लाह और तागूत दोनों की जंग. अब सोचिए दोनों की जंग है, और जो अल्लाह के साथ मुकाबला करेगा वो उसकी क्या हालत होगी आप सोच लीजिए. फकातिलु औलिया शैतान, अल्लाह ने कहा कि शैतान के दोस्तों को कत्ल करो, लड़ो इनसे. और शैतान की जो पैतरे हैं, उनकी चालें हैं, ये कमजोर है. और एक आयत पढ़िए तब तागूत का और आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक है. सूरह माइदा की जो 5 नंबर की सूरह है उसकी आयत नंबर 60 पढ़िए. सूरह माइदा 5वीं सूरह. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. వారికి చెప్పు, అల్లాహ్ వద్ద దీని కన్నా చెడు ప్రతిఫలం పొందేవారు ఎవరో నేను మీకు తెలుపను. అల్లాహ్ శాపానికి గురైన వారు, ఆయన ఆగ్రహానికి పాత్రులైన వారు, వారిలో కొందరినే ఆయన కూతులుగాను పదులుగా చేశాడు. ఇంకా మిథ్యా దైవాలను పూజించిన వారు, అత్యంత అధమ శ్రేణికి చెందిన వారు వీరే. రుజు మార్గం నుంచి బహు దూరం వెళ్ళిపోయిన వారు కూడా వీరే. बस में रहिए. उस पहली आयत में जो फर्स्ट आयत है, अल्लाह ताला ने जो कहा है कि लोग जिब्त और तागूत पर ईमान लाए, उसमें लानत का भी जिक्र है कि नहीं, और तागूत का भी जिक्र है. इस आयत में देखिए कि अल्लाह की लानत इस पर होती है, और तागूत की इबादत जो करते हैं वो कितना खतरनाक है. अल्लाह ने क्या कहा, कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह. ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कहिए क्या तुमको मैं खबर दूं कि अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा ठिकाना वाला आदमी कौन है. कौन है सबसे बुरा शर ठिकाने वाला कौन है. मन लानहुल्लाह, जिन पर अल्लाह ने लानत किया है. देखिए जिन पर अल्लाह ने लानत किया है, और जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है, और जिनको अल्लाह ने बंदर और सूअर बना दिया. अल्लाह ने बंदर और सूअर बना दिया. वअबदत तागूत, वो तागूत की इबादत की. उलाइका शर्रुम मकाना व अज़ल्लु अन सवाई सबील. ये वो लोग हैं जो जगह के एतबार से बहुत बुरे जगहों पर जाने वाले हैं, और सीधे रास्ते से बहुत गुमराही में पड़े हुए हैं. अल्लाह पर आप सोचिए, अल्लाह पर तागूत इतना खतरनाक है. अल्लाह ताला ने किस बात पर कहा कि लोग तागूत पर ईमान लाए और जिब्त पर ईमान लाए? किस बात पर? सिर्फ इतना कहने पर कि तुम लोग हिदायत पर हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिल पर है. आप इस बात पर देखिए कि, और दुनिया में देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं. घर में आधार कार्ड के मुसलमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका आ जाने के बाद किस किस का तरीका समझ रहे हैं कि ये तरीका अच्छा है, वो तरीका अच्छा है, और जो सही तरीका पर चलने वाले हैं उनको कहते हैं ये लोग तो गुमराह हैं, ये ऐसा है वो ऐसे है. और यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को और यहूदियों को कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं भाई, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों की हालत अभी ठीक नहीं है, आप लोग, आपका दीन बहुत अच्छा तालीम देता है. ऐसे कहते हैं कि नहीं? हालांकि कुरान है, यहूदियों के पास तौरात, उनके पास वो किताब थी, अल्लाह ने इल्म दिया, फिर भी वो लोग जिब्त और तागूत में फंसे.
آج یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ بچائے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیوں کہا؟ صرف ظاہر میں ان کے موافقت کیے، ظاہر میں خالی زبان سے اقرار کر دیے. مشرکین کی طرح وہ عمل نہیں کرتے تھے کہ جا کے جو وہ لوگ عبادت کرتے تھے، یہودی اسی طرح جا کر کے عبادت نہیں کیے، خالی ہاں میں ہاں ملائے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دیا کہ لوگ طاغوت پر ایمان لائے، یہ لوگ طاغوت پر ایمان لائے. طاغوت کی شرح محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھا ہے، موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کفار کی موافقت، کفار کی موافقت، جس وہ دین پر ہیں وہ اس کی موافقت کرنے سے کتنا خطرناک بات آتی ہے. گرچہ دل سے عقیدہ نہیں رکھتے ہیں لیکن موافقت زبان وغیرہ سے ظاہر سے موافقت بھی کر دیتے ہیں. تو اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں ہونا کا اناس الان، کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ان الانسان لا یکفر، انسان کافر نہیں ہوتے، انسان کافر نہیں ہوتے، چاہے کفریہ بات کہہ دیا حتیٰ یعتقدہ بقلبی، یہاں تک کہ کفریہ عقیدہ دل میں عقیدہ بھی بھر لیا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا. چاہے کفریہ کلمہ بولے، کفریہ کام کرے، اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے، جو چاہے کرے، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. تو کہتے ہیں ھذا مذہب غلاۃ المرجیہ، ھذا مذہب غلاۃ المرجیہ، یہ غالی مرجیوں کا عقیدہ ہے، مرجیہ فرقوں کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ نسأل اللہ العافیہ والسلام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم اس کے بچنے کے لیے، عافیت کی دعا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت یہ بیان کیا کہ وہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان لائے، حالانکہ ان لوگوں نے صرف موافقت کیا تھا، ان کا عقیدہ ایسا نہیں تھا، ان کا عقیدہ ایسا نہیں تھا. اور وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، حق پر رہنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے حسد کی بنیاد پر کہہ دیا کہ تم لوگ حق پر ہو، تم لوگ حق پر ہو. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں ہذہ دقیقۃ عظیمۃ من مسائل التکفیر، کافر بن جانے کے مسئلے میں یہ بہت بہت باریک مسئلہ ہے، بہت باریک مسئلہ ہے تکفیر کا، کہ ایک آدمی ایسا بھی کافر ہو سکتا ہے، ایسا بھی کافر بن جا سکتا ہے. تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کچھ بھی کرے کفر میں نہیں جائے گا، کچھ بھی کہے کفر میں نہیں جائے گا، اور کوئی بھی عقیدہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے اور دل میں بھی وہ عقیدہ رکھے پھر بھی وہ کفر نہیں ہوگا. تو یہ ان لوگوں کا رد ہوتا ہے. اور ایک بات انہوں نے یہ بھی اس سے مسئلہ نکالے ہیں کہ مشرکوں کے دین کو مسلمانوں کے دین پر فضیلت بتانا، سمجھنا کہ اچھا ہے مشرکوں کا دین، اچھا ہے مشرکوں کا دین، وہ بھی آدمی چلا جاتا ہے، وہ بھی آدمی چلا جاتا ہے. آج کل کتنے جیسے باگیشور دھام، تو کون سا دھام، اس میں جا کر کے مسلمان بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بہت دن سے ہم فین ہیں، عورت جا کر کے بہت دن سے ہم آپ کے پروچن سنتے ہیں گرو جی، اور آپ کی باتیں سن کر کے ہم ہندو دھرم کی طرف آ رہے ہیں، محبت ہو گئی. یہ بالکل بہت واضح بات ہے، یہ سوشل میڈیا میں یہ عام ہو چکا ہے یہ بات. کچھ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم کو پردہ، یہ برقع پہننے میں، پردہ میں رہنے میں بہت گرمی لگتی ہے، اسلام نے ہم کو جکڑ دیا ہے، اس سے بہتر تو دوسرے مذہب ہے کہ کھلے عام گھومنے کے لیے کہا ہے. یہ سب اسی میں سے آئے گا، یاد رکھیے، یہ سب اسی میں سے آئے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیے، اسی میں سے مسئلہ ایک یہ ہے وحدت ادیان. وحدت ادیان کہتے ہیں نا، عیسائیت اور یہودیت اور اسلام ایک ہی طرح ہے بھائی. وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تھوڑا سا گمراہ ہے، وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تھوڑا سا گمراہ ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یہود اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اللہ نے بچنے کے لیے کہا
اور اس عقیدے کی دعوت جو ہے بر صغیر میں ادھر ادھر پوری دنیا میں پھیلایا یہودیوں سے لے کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ یہود اور نصارہ سب ایک دین پر ہے, ایسا نہیں تھا. زمانہ گزرتے گیا اور لوگ آج کل کیا کرتے ہیں, آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. بہت سارے دکان اور مکان میں کیا دیکھیں گے, مکہ مدینہ کی تصویر اور کراس کی تصویر اور مندر کی تصویر ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے یہ عقیدہ, اور کیا ہو؟ یہی عقیدہ ہے بہت سارے گھروں میں, ادھر گھروں میں بھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ سب ایک ہی ہے نا, سب ایک کیسے ہو جائے گا؟ صرف اتنا کہنے سے کہ تم لوگ ہدایت پر ہو, اتنا کہنے سے اللہ نے کہا کہ تم لوگ طاغوت پر ایمان لائے ہو, اور آپ فوٹو ہی چپکا دیے دکان میں, گھروں میں, ہوٹلوں میں, اور رکھ دیا, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ کو یہ پتا نہیں کہ کس سے محبت کرنا چاہیے, کس سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے. جنگ کیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کر دیے. عیسائیوں سے جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہودیوں سے جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں جنگ ہوئی؟ اگر اتنا ہی انسانیت کی تعلیم اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا, کہتے ہیں انسانیت ہے, انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا, کیوں جنگ کر لیے یہودیوں سے, عیسائیوں سے, مشرکوں سے کیوں جنگ کی ہوئی؟ یہی بات تھی نا کہ ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں, تم باطل طریقے پر ہو. کہیں کہ ہم سب ایک ہی انسان ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے, یہ عقیدہ یہودیوں سے اور نصارہ سے لے کر کے کون پھیلایا جانتے ہیں؟ جمال الدین افغانی, افغانستان کا جمال الدین افغانی نے یہ عقیدہ پھیلایا, اور ان کے شاگردوں نے ایسے یہ ٹرسٹ کھولے اور کیا کرنے لگے, بائبل کو اور قرآن کو ایک جگہ پرنٹ کر کے بانٹنا شروع کیا. ایک جگہ پرنٹ کر کے بانٹنا شروع کیا اور کہا کہ نہیں, جو وہ لوگ عیسائی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ آپ سوچئے, اگر آپ یہ سوچئے قرآن کی بات ہے, اگر کوئی آدمی ایک نبی پر ایمان نہ لائے تو مسلمان ہوگا. عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو کیسے ایک ہو جائیں گے؟ یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں, نہیں رکھتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, نہیں رکھتے. قرآن مجید میں ہے کہ ہم نبیوں کی ایمان میں کوئی فرق نہیں کرتے, کسی نبی پر ایمان لا لیں تب وہ مسلمان وہ ہے, ایماندار وہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا تبھی ہم مومن ہوں گے, لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان ہی نہیں ہے, پھر ایک کیسے ہو جائیں گے؟ ایک مسئلے میں ایک نہیں ہے. تو پھر بائبل کو قرآن کے ساتھ پرنٹ کر کے یہ کہنا کہ سب ایک ہی ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. اور آج کل تو کیا ہو رہا جانتے ہیں, بائبل, قرآن اور گیتا ایک ساتھ پرنٹ ہو کر کے ایک آدمی نے یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت دین کی خدمت کر رہا ہوں, گیتا کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. اب جو نہیں پڑھ رہے تھے وہ بھی پڑھیں گے. یہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے کبھی بھی ان لوگوں کی کتاب ترجمے ارجمے نہیں کر کے ان دلچسپی نہیں پیدا ہوا کہ ان کی کتاب میں کیا ہے پڑھ کر کے دیکھیں گے. ہمارے پاس اتنی اچھی کتاب ہے قرآن, کہاں ادھر ادھر بھاگیں گے؟ اب کیا ہوا کہ مطالعہ کرنا, اسٹڈی کرنا, یہ کرنا وہ کرنا کے چکر میں بائبل کو پڑھ لیا, قرآن کا آتا پتہ نہیں. اور پورا گیتا کے شلوک یاد ہے, لیکن کتنوں ماریے پھر بھی سورہ فاتحہ میں جو توحید کی بات ہے معلوم نہیں. سورہ فاتحہ میں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے اس کی تفسیر پتہ نہیں, لیکن گیتا کے شلوک یاد ہے. یہ سب جو ہے نا بہت بڑے خرافات ہیں. یہ اس زمانے کے خرافاتوں میں سے ایک ہے, یاد رکھیں. یہ اسی وجہ سے میں اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ یہودیوں کے اتنا کہنے پر کہ تم لوگ صحیح ہدایت پر ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر نہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دیا اور کہہ دیا کہ ان پر لعنت ہے, تو کتنی خطرناک بات ہے. اسی وجہ سے بچ کر رہنا چاہیے. حق اور باطل کبھی مکس نہیں ہو سکتا, حق اور باطل کبھی مکس نہیں ہو سکتا. ایک اور چھوٹا سا مسئلہ پڑھ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں, آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے. مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, پڑھیں گے نا. دیکھیے ایک مسئلہ ہے حق اور باطل کو مکس نہیں کرنا. ہمارے پاس حق ہے قرآن اور سنت, قرآن اور سنت حق ہے, اس میں کسی چیز کو مکس نہیں کرنا کہ ہم اور اس میں سملرٹی ہے, کہتے ہیں نا
یکسانیت ہے. یکسانیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائے تو یکسانیت کس بات کا؟ تو یہ ہے. اسی وجہ سے نہیں وہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40/2 میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو. تم جانتے ہو حق کیا ہے پھر بھی چھپاتے ہو. حق کیا ہے پھر بھی چھپاتے ہو. اس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے جو بھی حق جانتے ہوئے مکس کرے گا وہ جاہلیت میں جائے گا. وہ جاہلیت میں جائے گا. ہمارے پاس قرآن ہے, اس کو گیتا کے ساتھ مکس نہیں کرنا اور بائبل کے ساتھ مکس نہیں کرنا, ان کے طریقے کے ساتھ مکس نہیں کرنا. ہمارا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, ان کے دعوت کا طریقہ, ان کے رہن سہن کا طریقہ. ہم کو اس میں مکس کرنا ہی نہیں, مکس نہیں کرنا. ہمارا بالکل سورج کی طرح روشن طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس میں مکس نہیں کرنا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن حدیث ہے, اس میں کیا مکس کریں گے؟ مکس کیے نصارہ نے تو کتنا خطرناک ہوا. ایک آیت سے آپ پڑھی, نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ انجیل دیا تھا. سورہ حدید 50/7 سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 20/7 پڑھیے. سورہ الحدید 50/7 سورہ, اس کی آیت نمبر 20/7 دیکھیے. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. మరి వారి వెనుకే మేము మా ప్రవక్తలను నిరంతరం పంపసాగాం. వారి తరువాత మరియం కుమారుడైన ఈసా అలైహిస్సలాంను పంపాం. అతనికి ఇంజిలు గ్రంథాన్ని ముసిగాం. అతన్ని అనుసరించే వారి హృదయాల్లో మృదుత్వాన్ని, జాలిని శుద్ధించాం. మరైతే సందేశత్వాన్ని, గృహబాధ్యతను వారంతట వారే ఆవిష్కరించారు. మేము మాత్రం దీన్ని వారిపై విధించలేదు. దైవ ప్రీతియే తప్ప మరి వారు దానికి తగు రీతిలో కట్టుబడి ఉండలేకపోతారు. అయినప్పటికీ మేము వారిలో విశ్వసించిన వారిని వారి పుణ్యఫలాన్ని ప్రసాదించాం. వారిలో అధికులు మాత్రం అవిధేయులుగా తయారయ్యారు. बात सुन आ रही क्या बात है इसके अंदर? अल्लाह अकबर. इन बातों को समझिए, इन बातों को समझिए. अल्लाह ताला ने क्या कहा? नबियों के सिलसिला को बयान किया कि ये पैगंबर आए, ये पैगंबर आए, ये पैगंबर आए. उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ईसा बिन मरियम भी आए, ईसा बिन मरियम भी आए. वो आतैनाहुल इंजीला, हमने उनको ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता किया, इंजील दिया. इंजील दे दिया ना? कौन दिया? अल्लाह ने दिया ना. क्यों दिया? खाली देखने के लिए न, उस पर अमल करने के लिए. उस पर अमल करने के लिए दिया अल्लाह ताला ने इंजील. और इंजील दे करके देखिए, इंजील दिया और क्या किया? वजअलना फी कुलूबिल लज़ीना तबऊहु रअफतन व रहमा. और जो भी ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा करेंगे उनके दिल में रहमत और उल्फत मोहब्बत डाल दिया. देखिए अल्लाह अकबर. अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर रहेंगे तो अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत पैदा करता है, दिलों में मोहब्बत पैदा करता है. तो जब तक वो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा करते रहे, इंजील के तरीके पर चलते रहे, अल्लाह ताला उनको मोहब्बत उनके दिल में डाला, रहमत दिल में डाला. लेकिन उन लोगों ने क्या किया? किताब उनके पास थी ना, इंजील. उन लोगों ने क्या किया? वरहबानियतन इब्तदऊहा, रहबानियत को उन लोगों ने अपने तरफ से बनाया. देखिए रहबानियत बोले तो सन्यासी, ये सन्यासी कहते हैं ना, कोई पहाड़ के गार में गुफा में ये कर रहा है और कोई पहाड़ के ऊपर पे कर रहा है, कोई जाकर के बर्फ के चट्टान में पूजा कर रहा है, दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, और जाकर के जंगल में चला गया. आजकल सूफी लोग करते हैं. रहबानियत, सूफियत, ये सूफियत रहबानियत ही का एक हिस्सा है जिसको नसारा ने इजाद किया है, ईसाइयों ने इजाद किया, ईसाइयों ने इजाद किया. अल्लाह ने क्या कहा? इन लोगों ने बनाया इसको. अल्लाह ने किताब दिया था, उसी पर चलना था इनको, लेकिन अपनी तरफ से उसको बना लिए.
تو ابتداؤها ما كتبناها علیہم، ان پر ہم نے اس بات کو فرض نہیں کیا تھا، اپنے طرف سے بنا لیا، اپنے طرف سے بنا لیا. اور کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. دیکھیے الا ابتغاء رضوان اللہ، یہ لوگ اللہ کی رضا چاہتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ کیوں بنائے؟ ان کا اخلاص نہیں تھا، اخلاص کے ساتھ بنائے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے طریقہ بنا رہے ہیں، لیکن انجیل جو اللہ نے دیا تھا اس میں یہ طریقہ نہیں تھا، اس میں یہ طریقہ نہیں تھا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے طریقہ بنا لی، رہبانیت کا، سنیاسی کا. اور آج بھی چرچوں میں فادر اور سسٹر شادی نہیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. تو یہ جو ان کا مسئلہ ہے یہ رہبانیت کا مسئلہ ہے، رہبانیت کا مسئلہ ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے حق جو رعایت کرنا تھا، اللہ نے جو کتاب دیا تھا اس کی رعایت ہی نہیں کیا، اس کی رعایت ہی نہیں کیا. تو جو لوگ ایمان پر جمے رہے ہم نے اس کو اجر دے دیا ان کا. ان میں سے اکثر لوگ نافرمان فاسق لوگ ہیں. تو جو کتاب پر جمے رہے، انجیل پر جمے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے رہے، وہ ان کو اجر ملتا گیا. اور آگے کی آیت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اجر اللہ نے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ విశ్వాసులారా, అల్లాహ్కు భయపడండి, అతని ప్రవక్తను విశ్వసించండి. అల్లాహ్ మీకు తన కారుణ్యం నుంచి రెట్టింపు భాగాన్ని ప్రసాదిస్తాడు, ఇంకా మీకు జ్యోతిని అనుగ్రహిస్తాడు, దాని వెలుగులో మీరు నడుస్తారు. ఆయన మీ పాపాలను కూడా క్షమిస్తాడు. అల్లాహ్ గొప్ప క్షమాశీలి, దయాశీలి. بات میں رہی ہے جو عیسائی پہلے عیسائیت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کو اجر کمے گا نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجر کم نہیں کرے گا، ان کو اجر پورا مل جائے گا، اور بلکہ ڈبل ملے گا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کے انجیل دیا، وہ اپنی طرف سے جو مکس کیے نا، اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ یہ کرو، لیکن وہ لوگ کیے، یہ حق میں مکس کیے. حق اللہ کی طرف سے تھا. آج اسلام کے ماننے والے اسلام کے طریقے پر کتنا مکس کیے ہیں کہ صحیح اسلام سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح اسلام سمجھنا مشکل ہو جا رہا ہے. اتنا خطرناک مکس کر دیے. توحید میں اولیاء کے چکر میں پھنس کر کے جو کئی سالوں سے نہائے نہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اولیاء ہے، اسے مانگ رہے ہیں. تو اتنا خطرناک یہ شفاعت کے مسئلے میں، تعویذ گنڈے کے مسئلے میں، پیر پنتی کے مسئلے میں، درگاہ کے مسئلے میں کتنا اسلام کو اصل میں ڈھانک دیے، اسلام کا طریقہ ہی ڈھانک دیے اور دوسرا طریقہ اختیار کر. تو یہ مکس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ان لوگوں نے مکس کیا، اللہ کی لعنت ان پر پڑی، اور یہودیوں پر اور عیسائیت پر اللہ کا غضب اور لعنت ان پر نازل ہو گئی، اور یہ لوگ گمراہ ہو گئے. تو اب ہمارے پاس جو قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اس میں اگر کچھ مکس کریں گے تو کیا ہم برباد نہیں ہوں گے؟ تو ایسا مسئلہ ہے، مکس ہرگز نہیں کرنا چاہیے. مکس جو بھی کرے گا پھر فتنے میں پڑ جائے گا. تو اس کے بارے میں تو بہت ساری تفصیلی بات ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے ورنہ بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کی، جاہلیت کے لوگوں کی یہ عادت تھی، یہود اور نصارہ کی، کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے. کیوں ملاتے تھے جانتے ہیں؟ کیوں ملاتے تھے؟ کہتے ہیں ملانے کی وجہ یہ ہے کہ باطل پھیلے. حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی وجہ یہ تھی کہ حق نہیں، باطل پھیلے. کیوں بولے تو کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کہیں گے کہ یہ باطل ہے، اس کو قبول کرو، تو کوئی قبول کرے گا؟ اس کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا حق ملانا پڑے گا. آج کل سگریٹ پیتے ہیں تو اس میں عطر لگا دیتے ہیں. ہاں ایسا ہے، عطر لگاتے ہیں تاکہ وہ سینٹ آئے، خوشبو آئے. سوچئے اگر سور کو عطر میں نہا دیں گے تو بدل جائے گا، وہ سور ہی رہے گا. تو اس طریقے سے مسئلہ ہے کہ باطل کو اگر حق کے ساتھ ملا دیں گے
تو وہ حق ہو جائے گا. کیا پیشاب کو شربت کے ساتھ ملا دیں گے تو وہ شربت اور زیادہ فضیلت والا ہو جائے گا. اتنا عجیب بات ہے یہ، اتنا عجیب بات ہے. تو یہودیوں نے ایسا کیا، عیسائیوں نے ایسا کیا کہ صحیح دین میں باطل چیز کو مکس کیا تاکہ باطل جو ہے وہ پھیلے، باطل ہے وہ پھیلے. کیونکہ ڈائریکٹ کوئی اگر باطل دین کی طرف بلائے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا. تو یہ بات ہے. تو اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم کو کوئی بلائے، کوئی عقیدے کی بات بتائے، اس کو جانچو پرکھو. پورا خلاصہ میں بتا دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس علم ہے وہی جانچ سکتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ باتیں ہی مت سنو باطل لوگوں کی، کیونکہ تم کو پتہ نہیں ہے. آج کل کہتے ہیں نا، نہیں بھائی ان کی کچھ اچھی بات رہتی ہے نا تو میں لے لیتا ہوں. اچھا، آپ اتنا علم ہو گیا آپ کو کہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر لے رہے ہیں، تو آپ کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ بات میں آ رہی ہے. جب آپ فیصلہ کر لے رہے ہیں کہ سچ کون ہے غلط کون ہے، تو سن کیوں رہے ہیں؟ فالتو کا ٹائم کیوں لوس کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، ایک صحیح علماء جن کے پاس صحیح عقیدہ ہے وہ فرق کر پاتے ہیں، اور تھوڑا سا ادھر ادھر کیے تو وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو عام آدمی اس کو سننا ہی نہیں چاہیے. اگر علماء نے کہہ دیا کہ یہ فرقہ باطل ہے، اس کی کوئی بات مت سنیے، کوئی بھی بات مت سنیے. فرق نہیں کر پائیں گے، دل میں بات بیٹھ جائے گی اور پھر گمراہ ہو جائیں گے. اسی وجہ سے علماء اس کو بتانے کے لیے سنتے ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تاکہ ان کا رد کیا جائے. عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی حق اور باطل مکس کر کے بتا رہا ہے، ان کا بیان ہی نہیں سننا چاہیے. یہ پورے باتوں کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. ہر قسم کے فتنہ فساد سے، شرک سے، بدعات سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے. صراط مستقیم کیا ہے اس کو سمجھنے، اس کو قبول کرنے، اسی پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.